دائیں طرف پہلی کتاب حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی پر ہے۔ یہ کوئی عمومی سوانح عمری نہیں ہے، سوانح عمریاں بہت لکھی گئی ہیں اور بازار میں حضرت خواجہ محمد معصوم کے بارے میں بھی کچھ سوانح عمریاں دستیاب ہیں۔ یہ خصوصیت سے حضرت خواجہ محمد معصوم کی تحریک احیاء دین پر ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی کی تحریک احیاء دین پر ہے، وہ تحریک احیاء دین جس کا آغاز حضرت مجدد الفسانی نے کیا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی کو تو واسطہ پڑا تھا اکبر بادشاہ سے اور ایسے علماء سو سے جنہوں نے دین کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی، ایسے اس میں رکھنے ڈالے تھے اسلام میں کہ اسلام کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی تھی ان علماء سو نے۔ تو دارا شکوہ آپ کے زمانے میں تھا، خواجہ محمد معصوم سرہندی کے زمانے میں، جو پڑپوتا تھا اکبر بادشاہ کا، جن کا کلام یہاں پیش کیا جا رہا ہے علامہ اقبال۔ ان کا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ تخم الہادے کے اکبر پرورید، باز اندر فطرت دارا دمید۔ تو وہ دارا نے جو الہاد کا اکبر نے جو بیج بویا تھا وہ دارا شکوہ کی شکل میں نمو کر آیا، اور حضرت مجدد الفسانی کے جانشین خواجہ محمد معصوم سرہندی نے آپ کے بھائیوں اور آپ کے خلفاء نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، اور یہ ثابت اس کتاب میں کیا گیا ہے کہ اورنگزیب اور دارا شکوہ کی تخت نشینی کی جنگ کوئی صرف تخت نشینی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ دو نظریات کون سے؟ راسخ العقیدہ گروہ کا اور آزاد خیال گروہ کا۔ جو راسخ العقیدہ امراء علماء اور صوفیاء تھے وہ خواجہ محمد معصوم سرہندی کی وساطت سے اورنگزیب کے ساتھ تھے، اور جو آزاد خیال گروہ تھا وہ شہزادہ دارا شکوہ کے ساتھ تھا۔ وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ راسخ العقیدہ گروہ کی حمایت تو اورنگزیب حاصل کر چکا ہے، اب میرے حصے میں تو صرف ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنا ہی رہ گیا ہے۔ تو اس نے ہندوؤں کی کتابوں کے ترجمے کیے، سنسکرت سے فارسی میں، خود بھی کیے، کروائے بھی۔ تو ایک بڑا اس نے ایسا سلسلہ شروع کیا جو کہ خاصا تکلیف دہ تھا۔ میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اکبر کا دین الہی تو اس وقت کے علماء سو کا بنایا ہوا تھا۔ دارا شکوہ چونکہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا اکبر، دارا شکوہ خود عالم فاضل تھا، وہ جو دین بنا کے چھوڑتا وہ دین الہی سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا یہ آپ دیکھیں۔ اس میں یہ کتاب اورنگزیب عالمگیر کے نام معنون کی گئی ہے کہ اس اورنگزیب کے نام معنون کرتے ہوئے الفاظ ہیں کہ خواجہ محمد معصوم سرہندی کی توجہات کی برکت سے اورنگزیب عالمگیر محی الدین بنا۔ یہ اس کے انتصاب کے الفاظ ہیں۔ دوسری کتاب اس میں نوادرات علمیہ کے نام سے پڑی ہے، جس میں بہت نادر الوجود رسائل جو مخطوطات کی صورت میں دنیا میں پھیلے ہوئے تھے وہ اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک رسالہ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی کے معمولات کا رسالہ ہے، جس میں آپ کے معمولات جمع کیے گئے ہیں۔ میں اس کا قلمی نسخہ برٹش لائبریری لندن سے لایا تھا، کیونکہ اس کا کوئی اور نسخہ دستیاب نہیں ہوا تھا، اس کا عکس اس میں شامل کر دیا گیا ہے، فارسی میں ہے، اور وہ بہت ہی حرز جان بنانے والا رسالہ ہے۔ پہلا رسالہ جو اس کا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی کے سب سے چھوٹے صاحبزادے شاہ محمد یحییٰ کا ہے، جو انہوں نے حضرت مجدد الفسانی کے دفاع میں لکھا ہے اور مخالفین کے جواب میں لکھا ہے۔
مجھے 50 سال سے اس رسالے کی تلاش تھی، 50 سال مجھے ہو گئے تھے اس رسالے کو تلاش کرتے ہوئے۔ دنیا کی ہر بڑی لائبریری میں میں خود گیا ہوں اور میں نے وہاں کے فہرستیں دیکھی ہیں، اس رسالے کا وجود کہیں نہیں ملا۔ آخر 1995 میں رضا لائبریری رامپور کی فہرست چھپ کر آئی تو اس میں اس رسالے کا اندراج تھا۔ میں نے خط و کتابت 1995 میں ہی شروع کر دی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ پھر 2 سال پہلے وہاں ایک چیف لائبریرین بنے جو ایران میں میرے دوست بن گئے تھے، ایران میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، میں بھی اس وقت ان دنوں ایران میں تھا۔ تو میں نے اپنی ساری کتابیں جمع کر کے ان کو بھیجی ڈاک کے ذریعے، ہوائی ڈاک سے۔ تو میں نے صرف ایک ہی درخواست کی کہ رضا لائبریری رامپور میں جو رسالہ ہے حضرت مجدد کے دفاع میں شاہ محمد یحییٰ کا، اس کی کاپی مجھے بھیج دیں۔ تو انہوں نے اس کی ڈیجیٹل کاپی جو ہے وہ ای میل کر دی۔ وہ بھی دنیا کا ایک ہی نسخہ ہے، تو اس کی بھی ہم نے صرف عکس اشاعہ کیا ہے کہ جس کے بھی نصیب میں اس کے اور نسخے ہوں وہ اس کو ایڈٹ کر کے علمی دنیا کے سامنے پیش کرے۔ تو یہ اس قسم کی اس میں سارے نوادرات ہیں جو میں ان کا سب کا تعارف نہیں کروا سکتا، تقریباً 25-26 کے قریب اس میں نوادرات ہیں ان 2 جلدوں میں۔ تو ہاں، تیسری کتاب اس میں سلسلۃ الصدیقین ہے، جو دوسرے خانے میں آخری کتاب پڑھی ہے، سلسلۃ الصدیقین۔ یہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ ان سے سلسلہ نقشبندیہ کو جو فروغ ہوا وہ دوسرے کسی شیخ سے کم ہوا۔ خود حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد خواجہ عبید اللہ احرار کے مطابق بنایا ہے۔ تو ان کے ایک خلیفہ خاص مخدوم اعظم سید احمد کاسانی کے حالات پر یہ پوری کتاب ہے، جن کا وصال 949 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے بہت زبردست کام کیا سلسلہ نقشبندیہ کی اشاعت کا، نہ صرف وسطی ایشیا میں بلکہ عالم اسلام سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ان سے ہدایات حاصل کی۔ وہ ایک واسطے سے خواجہ احرار کے خلیفہ تھے، وہ واسطہ بہت بڑا واسطہ تھا مولانا محمد قاضی کا۔ مولانا محمد قاضی سے مخدوم اعظم سید احمد کاسانی وابستہ تھے، جن کے احوال پر یہ ناد الوجود کتاب ہے۔ اس کے جتنے نسخے اور ملتے ہیں ان سب کا ذکر اس کے مقدمے میں ہے، لیکن یہ نسخہ قدیم ترین نسخہ ہے، یہ بخارائی رسم الخط میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتاب پڑھی ہے اخبار الاولیاء، یہ عبداللہ خیشکی قصوری کی کتاب ہے۔ یہ قصور جو شہر ہے آج کا، وہاں اور اس کے گرد و نواح کے صوفیاء کا ایک تذکرہ ہے جو 1077 ہجری میں لکھا گیا ہے اورنگزیب کے زمانے میں۔ گویا کسی علاقے کا بھی اتنا قدیم تذکرہ اب تک دستیاب نہیں ہوا جتنا یہ قصور کے علماء کا، صوفیاء کا یہ اخبار الاولیاء دستیاب ہوا ہے۔ اس میں 3 جگہ حضرت مجدد الفسانی کا بھی ذکر ہے، ایک جگہ شیخ محمد طاہر لاہوری کا بڑا شاندار ذکر ہے۔ میں سب اذکار بیان نہیں کر سکتا وقت کی کمی کے باعث، آپ خود ملاحظہ فرما لیجیے۔ اخبار الاولیاء کے بعد تذکرہ علماء و مشائخ پاکستان و ہند کی 5ویں جلد وہ نیچے پڑی ہے، وہ 5ویں جلد ابھی شائع ہوئی ہے، جس میں حضرت خواجہ باقی باللہ اور آپ کے متعلقین کے حالات ہیں۔ اس کے آخر میں 6 ایسے علماء کے حالات پہلی بار لکھے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی کتاب میں ہماری میں نہیں آئے، جس میں حضرت مجدد الفسانی کے ایک مکتوب علیہ میرا صدر جہاں پہانوی جو مفتی کل تھے ہندوستان کے، ان کے حالات بھی اس میں لکھے گئے ہیں، وہ بھی پہلی بار لکھے گئے ہیں۔ اس وقت کے مجاہد مورخ عبد القادر بدایونی جو منتخب التواریخ کے مصنف ہیں اور اکبر کے عہد میں اور دین الہی کے نظریات کے بارے میں وہ ایک بنیادی کتاب ہے، ان کے حالات پر بھی مضمون اس میں پہلی بار آیا ہے۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت کے بارے میں جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے
اس کا ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 5ویں جلد میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت کی کیا روحانی اور علمی تصویر ہم نے پیش کی ہے کہ کس طرح انہوں نے جرگہ میدان دولت اسلام بنا کر حضرت مجدد الفسانی کے حوالے کیا وہ جرگہ، اور اسی جرگے نے ہی وہ انقلاب برپا کیا اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے اس جرگے نے وہ کام کیا جو حضرت خواجہ باقی باللہ نے ترتیب دیا تھا. اس میں سب کچھ ہم نے دلائل کے ساتھ ایک ایک بات پر ہم نے معاصر حوالوں کے ساتھ اس میں بحث کی ہے. ایک کتاب اس میں ہے تذکرہ مشایخ قادریہ، یہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، پہلی بار شائع ہوا ہے. اس میں یہ 8ویں 9ویں صدی ہجری کا تذکرہ ہے. یہ شیخ محمد قادری بغدادی کے حالات پر ہے. وہ یہاں ایک علاقہ ہے امجھر، یہ گیا کے قریب بہار میں، وہاں ایک راجہ تھے ہندو، وہ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ بغداد جائیں، وہاں سے امداد دے کر آئیں. تو یہ وہاں سے گئے کچھ لوگ اور سید محمد قادری بغدادی کو بلا کر امجھر لائے. انہوں نے اپنے مخلصین کے ساتھ راجہ کا مقابلہ کیا، اسے شکست دی اور مسلمانوں کی زندگی بحال کی. اس میں یہ سب ہم نے شائع کیا، لکھا ہے. اس میں کتاب خصوصیت سے نوٹیبل ہے معارج الولایت. یہ بھی اخبار الاولیاء کے مصنف عبداللہ خیشکی قصوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کی بہت سی خوبیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں. یہ اولیاء علماء صوفیاء کا ایسا تذکرہ ہے جو پاکستان و ہندوستان کے عمومی صوفیاء کا ہے. ہر سلسلے کے صوفیاء کا اس میں تذکرہ ہے. اور سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے متون، مکتوبات اور ملفوظات جو صوفیاء سے منسوب تھے، وہ اس کے مصنف نے اس میں نقل کر کے محفوظ کر دیے ہیں. آج وہ مفقود ہو چکے ہیں دنیا سے، دنیا کے کتب خانوں سے. آج وہ ملفوظات اور مکتوبات کے مجموعے غائب ہو گئے ہیں. ان کا وجود اگر کہیں ہے تو وہ صرف معارج الولایت میں ہے. ہماری اس ایڈیشن معارج الولایت میں اتنے چھوٹے چھوٹے ملفوظات اور مکتوبات کے مجموعے ہیں کہ ان کا گننا مشکل ہے. تاہم میں نے مقدمے میں ان سب کی فہرست دی ہے جو نادر الوجود قسم کے مکتوبات اور ملفوظات اس میں نقل ہوئے ہیں معارج الولایت میں. ہاں، میں نے خامی کا بھی ذکر کیا. اس کی ایک خامی یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے حضرت مجدد الفسانی کے خلاف جہاں جہاں جو مواد ملا اس نے وہ مواد نقل کر دیا اپنی کتاب میں. حضرت مجدد الفسانی کے خلاف جو مواد ملا وہ معارج الولایت کے مصنف نے نقل کر کے محفوظ کر. ورنہ آج ہم اس خلاف حق مواد سے محروم ہوتے، بے خبر ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. پہلی بار ہمیں اس کتاب کے ذریعے معلوم ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی کے خلاف 4 فتوے لکھے گئے تھے خلاف، جس میں ایک فتویٰ اس کتاب کے مصنف عبداللہ خیشکی قصوری نے نقل کیا ہے، اور ایک فتویٰ ہمیں ملا جو علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کی خدمت میں بھیجا گیا تھا. علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے، وہ پورا نہیں ہے، ابتدائی حصہ ہے اس کا، کچھ سطریں ہیں، جو شاہ محمد یحییٰ علیہ رحمت کے رسالہ دفاع حضرت مجدد الفسانی کے زہریے پر نقل ہوا ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کے خلاف اس قسم کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس قسم کے بزرگوں کے کلام کی تعویل کرنی چاہیے. یہ دیکھیں نوادرات علمیہ میں پہلا رسالہ یہی ہے، اس کے زہریے پر یہ عبارت ہے، اور ہم نے اس کے مقدمے میں اس فتوے پر تفصیلی بحث کی ہے کہ یہ ہمارے خیال میں یہ پہلا فتویٰ ہے. پھر ایک فتویٰ 1090 میں جو لکھا گیا وہ معارج الولایت میں نقل ہوا ہے. میں نے اس کا تجزیاتی مطالعہ اس فتوے کا بھی اس کے مقدمے میں درج کیا ہے کہ اس فتوے کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس پر دستخط کرنے والے مفتی حضرات کا مبلغ علم کیا تھا،
معمولی علم تھا، یہ سب کچھ میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ وہ عبارتیں نقل کرتے ہیں مکتوبات حضرت مجدد سے. میں نے باقاعدہ اصل عبارت مکتوبات کی نقل کر کے، اور وہ جو جعلی عبارت فتوے میں نقل کی گئی تھی وہ بھی نقل کر کے تقابلی مطالعے کے ساتھ پیش کیا ہے اس میں کہ کس طرح سے محض ایک فرضی سا بنا کر ایک فتویٰ حضرت مجدد کے خلاف پیش کیا گیا. تو اس قسم کے معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے رہے اور ہم نے یہ سب معاملات اس میں کیے ہیں. ایک کتاب جس کا آخر میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید. یہ حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے. حضرت مجدد الثانی آپ کے بیٹوں اور خلفاء کے بعد اگر کوئی بڑی شخصیت تھی نقشبندی سلسلے کی تو حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید کی تھی. بڑے بڑے علماء صوفیاء اپنی مسندیں چھوڑ کر حضرت مظہر کی خدمت میں آئے تھے سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے. بہت بڑے صوفی شاہ ابو سعید مجددی کے والد گرامی جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبدالغنی مجددی کو یہ وصیت کی کہ تم شاہ غلام علی دہلوی کے خلفاء سے سلوک کی تکمیل کرو. خود حضرت مجدد کی اولاد میں سے تھے لیکن اپنے بیٹے سے کہا کہ شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمت کی خدمت میں جا کر ان کے خلفاء سے تکمیل کرو. جا کر وہ کہ شاہ غلام علی صاحب فوت ہو گئے تھے تو خلفاء باقی تھے. تو یہ دیکھیے خود حضرت مجدد کی اولاد میں کتنے بڑے آدمی تھے شاہ ابو سعید مجددی. انہوں نے کیا وصیت کی اپنے بیٹے کو. بیٹے بہت بڑے عالم تھے، مسند وقت تھے. کون؟ شاہ عبدالغنی مجددی. ان سے کہا کہ آپ حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے خلفاء سے سلوک کی تکمیل کریں. وہ فوت ہونے والے تھے، انہوں نے فوت ہوتے وقت یہ وصیت کی تھی. میں نے پوری کتاب لکھی ہے شاہ عبدالغنی مجھے حوال پر، اور ان کے خلفاء کے، ان کے شاگردوں کے حالات زمانی ترتیب سے اور علاقائی ترتیب سے سب کے حالات جمع کیے مختصر طور پر. وہ کتاب بھی باہر آویزاں ہے حیات شاہ عبدالغنی مجددی کے نام سے. تو اس طرح سے میں زیادہ باتیں اور نہیں کر سکتا اس سلسلے میں. ایک کتاب کا تعارف کروایا جائے تو سارا وقت اسی پہ خرچ ہو جائے. تو اس لیے میں مختصر طور پر بات کرتے ہوئے آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے سنا اور بات سمجھنے کی کوشش کی. شکریہ. السلام علیکم.